saying the right things, okay? Like I said, Pakistan needs to be reconstructed the right way. تو جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تمام کی پریشانیاں دور کرے اور تمام کی نیک اور جائز حاجات قبول کرے۔ بہت ہی ایک فنی ٹاپک کے ساتھ میں آپ لوگوں سے آج بات کرنے والی ہوں۔ ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو ویڈیو کمپلیٹ واچ کرنی ہے آپ لوگ۔ بہت ہی زیادہ برا ہوا ہے، میرے اتنے منٹ کی ویڈیو ایڈیٹنگ سب کچھ ضائع ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ یار میں نے اتنی دیر سے ریکارڈنگ کی ہوئی تھی، اور جب میں نے ریکارڈنگ وغیرہ کمپلیٹ کر لی، جب میں نے دیکھا تو پیچھے ساؤنڈ لگا ہوا تھا یار، گانا لگا ہوا، یہ تیری پلکیں گھنی سی۔ او بھائی میری سارا ٹائم ضائع ہو گیا، میری ریکارڈنگ ضائع ہو گئی۔ خیر کیا ہو سکتا ہے، آگ بھی نہیں صاف کر سکتی ورنہ فلٹر ہٹ جائے گا۔ ہم بات کر رہے تھے امریکن آنٹی جو آئی ہوئی ہیں، جنہوں نے سیاپا ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ پھر سے ہم ساری باتیں کرتے ہیں جو میں کر چکی تھی۔ ہے اللہ خیر، انہوں نے بہت زیادہ صحیح والا شور جس کو کہتے ہیں نا وہ مچا کے رکھا ہوا ہے کہ جی میں جی اس وہ پتہ نہیں کیا نام ہے، کوئی میمن ہے ہمارا بھائی، اس سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے کوئی سوشل میڈیا کے تھرو اس کو کانٹیکٹ کیا ہے آنٹی کو، اور وہ یہاں پر جب پہنچی ہیں، جی ہاں جب وہ یہاں پہنچی ہیں تو اس نے ظاہر ہے دیکھا ہوگا 1 to 1 فیس ٹو فیس، تو اس نے اپنی فیملی سمیت کلٹی ہونے کو یہ جو ہے نا بہتر سمجھا، اور وہ بیچارہ غائب ہو گیا کہ بھئی ظاہر ہے سم ٹائم ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ اور اچھا وہ آنٹی میرڈ تھیں، بچے تھے ان کے، یہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے کہہ رہے ہیں شوہر سے ڈائیورس لے کے یا دے کے یا جو بھی، ان کے ہاں تو دی بھی جاتی ہے نا، ہمارے تو صرف مطلب ہمارے میں عورتیں لے سکتی ہیں یا مانگ سکتی ہیں ڈائیورس، ان کے بھی تو سیدھا ہی مردوں والا اختیار عورتوں کو بھی ہے، سیدھا ہی دے دیتی ہیں۔ تو خیر اچھا وہ چیزیں ساری ایک طرف، پھر جی ان نے صحیح والا شو ڈال، مجھے حیرت اور ہنسی اس بات پر آ رہی تھی کہ بھئی جی صحیح جس کو کہتے ہیں نا اکڑ اور ایٹیٹیوڈ، ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی کہ جیسے لگ رہا تھا کہ بھئی جی جو امریکہ نے اس ٹائم پہ ہمیں قرضہ دیا ہوا ہے نا پاکستانیوں کو نہیں، پاکستانیوں کو ہم ساروں سے کی جیب سے نکلے گا۔ خیر تو لگ رہا تھا وہ جو ہوتا ہے نا، اب بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جیسے کہ پیسہ وصولی کے لیے اچھے ایسی کمپنیز نے نا جو قرض وغیرہ دیتی ہیں، انہوں نے پیسہ وصولی کے لیے کوئی ڈون ٹائپ لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے ساتھ نا، کہ جو صحیح ایوی قسم کے ہوں اور پیسے نکلوا سکیں۔ مجھے لگتا ہے امریکہ نے جو ہے نا اس بندی کو بھیجے اور کہا ہے کہ جا یہ پاکستانی ایسے پیسہ نہیں نکالنے والے، لہذا جاؤ اور ان سے اس طریقے سے نا پیسوں کی ڈیمانڈ کرو۔ شروع میں آئی ہے کہہ رہی ہے جی مجھے $5000 چاہیے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگی $1000، اور ابھی کچھ زیادہ ہی ڈیمانڈ ہو گئی ہے، اور ابھی میں نے ریسنٹ اس کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں یہ کہہ رہی ہے کہ جی اپنی یہاں پہ حکومت کو چاہیے کہ سڑکیں وغیرہ ٹھیک کروائے، بلڈنگیں نئی بنوائے، گاڑیاں نئی جو ہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ بسیز نئی ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے میں نے کہا واہ بھائی واہ، یہ بھی صحیح جا رہی ہے آ کے کنسٹرکشن کی جو ہے نا ایڈوائزز دے رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اینی ویز پھر جو ہے نا مطلب اس کو شروع میں جو ہے امریکہ کی اس کا ویزا وغیرہ ایکسپائر ہو گیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جا سکتی، ویزا ایکسپائر ہے، یہ وہ نہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں جی جا سکوں، اور اس کو خیر حکومت کی طرف سے JDC والوں نے یا کس نے بہرحال اس کو نا ٹکٹ ویزا وغیرہ وہ سارا کچھ کروا کے دیا، اس کو جہاز میں بٹھایا، اور جی جہاز میں مطلب کہ نا جی اتر گئی، نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے جانا ہی نہیں، میں نے پاکستان رہنا ہے، میں تو نہ جا سا، میں تو پاکستان رہ سا، تو بھائی میں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، اور میں نے ادھر ہی کی نیشنلٹی چاہیے، ادھر ہی کا پاسپورٹ چاہیے۔ میں نے کہا دنیا مر رہی ہے بھائی امریکن پاسپورٹ کے پیچھے اور یورپین پاسپورٹ کے پیچھے، اور یہ جو ہے نا بھائی کہہ رہی ہے نہیں جی مینوں تو پاکستانی پاسپورٹ چاہیے۔ تو ہن بندہ انہوں کی کہے کہ بھئی یہ مطلب یار یہ کوئی نارمل چیز نہیں لگتی ہے، کوئی بھی اس طریقے کے بندی بلکہ یہ آ کے کچھ عجیب سی چیزیں کرے اور پھر پیسوں کی ڈیمانڈ، اور اچھا مزے کی بات یہ نہیں کہہ رہی مجھے ایک ہی بار 5000 جو ہے $500,000 چاہیے، کہہ رہی ہے شروع میں 500,000، اس کے بعد تو 100,000 پہ اوپر مطلب 1000 پہ چلی گئی تھی یار، مطلب کیا یہ مکس ہو رہا ہے سارا کچمچ ہو رہی ہے۔ اچھا پھر 1000 کے اوپر چلے گی، پہلے 500 پہ تھی، پھر 1000 کے اوپر چلے گی، اور وہ بھی per week or more،
یعنی کہ اتنا یا اس سے بھی زیادہ بھائی، اور وہ بھی ہر ہفتے چاہیے بھائی. کیوں بھائی اتنے عوام مر رہی ہے پاکستانی ساری پیسیاں دے پیچھے بھੁੱਖ دے پیچھے تے تانوں انجی وار دئیے تو پیر صاحب آئی ہیں ایڈی تو پیر نہیں تو خیر اتنے تو خیر میرے خیال سے ہمارے یہاں پیروں فقیروں کے اوپر بھی نہیں لٹاتے جنہیں نے یہ ڈیمانڈ کری ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا ہی سمجھ رہی ہے. مجھے بھائی جی چھپا انکل نے ایک بڑی زبردست بات کیا جو میں پریس کانفرنس کی اس میں نے کہا کہ جی مجھے اس آنٹی کا دماغ ٹھیک نہیں لگتا. مطلب انکل نے تو آنٹی نہیں کہا، میں آنٹی کہہ رہی ہوں. ہاں مجھے اس آنٹی کا دماغ ٹھیک نہیں لگتا، ان کو دماغی علاج کی ضرورت ہے. میں نے کہا بالکل یہی بات میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں، اور سارے بیچارے صحافیوں کو جتنے بھی ہمارے جرنلسٹ ہیں کہ وہ ان کو ایسے ذلیل کیے اس نے. کوئی بھی سیدھی بات کرے آگے سے اس کو شٹ اپ کال دے دے، آگے سے ان کی بولتی بند کرا دے، اتنی بدتمیزی کرے، اور ہمارے پھر بھی سر پہ اٹھا کر گھوم رہے ہیں. میں نے کہا یار ایک بندی اس طریقے سے یہاں پر آئی ہے، مطلب اس کی جگہ پہ ابھی کوئی انڈیا والی یا والا ہوتا. جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک انڈیا کا جو ہے وہ بھائی آیا تھا، وہ بھی شادی کے چکر میں کہ جی لڑکی سے پسند ہے پنجاب کے کسی ایریا میں. وہ جب یہاں پہ پہنچا تو اس کو مطلب جیسے وہ سمجھ لو سامنے آیا منظر عام پہ تو اس کو مطلب اریسٹ کر لیا تو اس کو کیوں نہیں اریسٹ کیا ہوا بھائی؟ یہ بھی تو خالی خولی بیٹھی ہوئی ہے، الٹا اس کو ویزے ٹکٹیں کرا کر دے رہے ہو. اس بیچارے کو جیل میں رکھا، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے شاید چھوڑ دیا. ویسے چھوڑا ہوتا تو یقیناً میڈیا پہ تو آ ہی جاتا، لیکن اس کو نہیں چھوڑا. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے ٹھیک کیا یا اس نے، میں یہ کہہ رہی ہوں جب اس کے لیے یہ رول ہے، وہ بھی ایک مطلب اس طریقے سے ہے نا، غیر قانونی چلو ٹھیک ہے طریقے سے آ گیا، یہ قانونی طور سے آئی، لیکن اب یہ تو غیر قانونی ہو گئی ہے نا یہ جا رہی ہے نا کچھ. الٹا اس نے ہمیں ہی وہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں نک کی چنت پا کے رکھی ہوئی ہے. تو مطلب اس طریقے سے اس کو کیوں سر پہ اٹھا رہے ہیں؟ اس کو کیوں نہیں جیل بھیج رہے؟ اس کی کیوں نہیں اس کی انٹروگیشن ہو رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں تو بھائی یہ عجیب ہے. بس یہ ہمارا تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے کہ قانون صرف یہ غریب کا ہے جس کی اپروچ نہیں ہے. اب اس کے ہاتھ میں امریکن پاسپورٹ ہے، پتہ ہے کہ امریکہ صاحب کو کچھ کہیں گے تو پھر انکل بھی کہتے ہیں جب سے جی ہم اس کو لے کر آئے ہیں نا ہم رات بھر سے سوئے نہیں ہیں. ایک دن ہو گیا اس کو لائے ہوئے نا ہم رات بھر سے سوئے نہیں ہیں. جو عورتیں ان کے ساتھ ہم نے رکھی ہیں ان کی خدمت گزاری کے لیے، کیونکہ پیر صاحب آئے نا امریکہ سے، خدمت گزاری بھی تو کرنی ہے. تو جی وہ بھی نہیں سوئی ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، یہ کبھی کیا بات کرتی ہیں کبھی کیا بات کرتی ہیں. تو بہرحال اچھا جی. تو جی انکل کی بات سے میں بالکل 100% وہ ہوں کہ اس کو واقعی میں بھائی کسی ہاسپٹل میں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھیجنا چاہیے جو اس سے پوچھے کہ اس کا کیا مسئلے مسائل ہیں. کیونکہ مطلب پاکستانی عوام ہے وہ تو ہر چیز کو فن میں ہی لے رہی ہوتی ہے. میں نے بھی اس چیز کو فن میں ہی لیا ہوا، اور حیرت میں بھی شاید میں نے لیا ہوا. میں نے کہا یہ صحیح ہے بھائی، مطلب ایک تو الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والی بات ہے. ایک تو الیگل یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے ہمیں ہی اکڑ دکھا رہی گو ہاں کہنے لگے. تو الٹا مطلب کہ ہمیں ہی وہ کر رہی ہے اور ہم بھی اس کو سر پر اٹھا کر گھوم رہے ہیں کیونکہ ٹیگ لگا ہوا ہے امریکہ کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. خیر جی اب یہ سارے معاملات ہیں، اور مجھے تو خیر یہ ساری چیزیں بڑی ہی عجیب اور ایک بہت ہی مزاحیہ قسم کی معلوم ہوتی ہیں، اور ایک عجیب تھیٹر سا لگا ہوا ہے. لیکن پتہ نہیں کیوں پاکستانیوں نے اسپیشل پاکستانی میڈیا نے اس کو ایک سیریس ٹاپک بنا کے آگے رکھا ہوا ہے کہ یہ بہت ایک سیریس اور بہت ہی سخت قسم کی جو ہے نا سیریس والی پرابلم بن گئی ہے. ہو بس مجھے تو اس بات پہ بھی بڑی زیادہ حیرت ہو رہی ہے کہ یار ایک عجیب ایک سمجھ لو کہ مینٹلی طور پہ ایک بالکل ہی عجیب سی عورت کو آپ ایسے سر کو اٹھا کر گھوم رہے ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. یار بھائی اس کو ہاسپٹل بھیجو، اس کو اس کے ملک بھیجو، کیسے نہیں جا رہی ہے؟ عجیب ہے. اس کے کہہ رہے ہیں اس کو جس فلائٹ میں بھیج رہے تھے اس کی وجہ سے وہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ لیٹ ہوئی ہے کہ اس چیز کو منا رہے ہیں. جیسے روٹھی ہوئی دلہن جب میکے سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو سب گھر والے منا رہے ہوتے ہیں، سسرال والے چلو بیٹا چلو اب دوبارہ نہیں ہوگا، جو ہونا تو ہو گیا. ایسے کہہ رہے ہیں اس کو مناتے رہے ہیں. جہاز کا جب ٹکٹ وغیرہ اس کو شروع میں کروا کے دیا امریکہ کا، میں تو یہ سوچ کے پریشان تھی. میں نے کہا دیکھو یار کتنا مہنگا، کتنے لاکھ روپے اس ٹائم ضائع ہو گئے ہیں اس کے پیچھے. مطلب یار اتنا تو کسی بے روزگار کو یہ امریکہ وغیرہ بھیج دیتے اپنے جیب خرچ سے تو کسی کا کتنا بھلا ہو جاتا، کسی کا خاندان سنور جاتا، کسی کی نسلیں سنور جاتی. اور ایک ایسی چول مطلب کیا ہی بولوں میں. خیر تو بہرحال یہ میرا اوپینین تھا. مجھے تو بڑی عجیب سی یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں، ہنسی بھی بہت زیادہ آ رہی ہے. اور
امید ہے آپ لوگوں کو کی کچھ میرے سے سوچ ملتی جلتی ہوگی. آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اگر تو آپ لوگ میری بات سے اگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں تو ضرور بتا سکتے ہیں. اور ویسے تو میں کام کی ویڈیوز بناتی رہتی ہوں، تو میں نے کہا چلو ایک کوئی فضول چول ٹائی ویڈیو بنائی جائے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ پسند آ جائے، کیونکہ کام کی ویڈیوز تو آپ لوگوں کو ابھی تک پسند آ رہی نہیں ہے میری، ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ اگر پسند آ گئی ہے ویڈیو یا کچھ بھی اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیں ویڈیو کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.